کہ بوڑھے تو چند ہی تھے، تو جوانوں نے حضور کا ساتھ دیا. اس لیے قرآن نے کہا اے نبی آپ کیوں پریشان ہیں، آپ کے لیے میں اور یہ جوان. اللہ تعالیٰ فرماتے آپ کے لیے میں اور یہ جوان آپ کے ساتھ. کہا اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اللہ آپ کے لیے کافی ہے اور یہ جو آپ کے ساتھ لگے ہیں یہ آپ کے لیے کافی ہیں، آپ پریشان نہ ہوں. تو جن جوانوں کو اللہ نے اتنا سٹیٹس دیا کہ ان کو اپنے نبی کا ہیلپر بنایا اور کہا یہ آپ کا ہیلپ کریں گے، آپ گھبرائیے مت. اور اسی لیے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار جوانوں کو خطاب کرتے تھے، فکر ہمیشہ فرماتے تھے اغتنم شبابک قبل حرمک، بڑھاپے سے پہلے اپنی جوانی کو سمجھو، یہ قیمتی دولت آپ کے پاس ہے، اس کو برباد نہیں ہونے دینا. تو بس یہی پیغام آپ کو سنانا تھا یہاں کہ آپ جوان ہیں اس وقت. وہ چیزیں جو آپ کے کالج والے نہیں بتا پائیں گے، ان کا سلیبس بھی نہیں ہے، وہ آپ کے کوچنگ سینٹر والے نہیں بتائیں گے، ان کے سلیبس میں بھی نہیں ہے، وہ آپ کے گھر والے بتانے کی ہمت نہیں کریں گے. اور بہت سارے وہ ہیں جو کہیں جمعے کی نماز میں بھی نہیں آ پاتے ہیں، اگر آتے ہیں تو ٹھیک آخر وقت میں آتے ہوں گے تو وہاں بھی نہیں سنتے ہیں. تو آپ کو کہاں سنایا جائے، کہاں سمجھایا جائے کہ آپ کی زندگی قیمتی ہے، اس کو برباد ہونے سے بچائیے. اور باہر نکلنا ہوگا، باہر نکلنے کے بعد اندر باہر کے ماحول میں کیا کیا داغ لگ جاتے ہیں، کن کن گندے کاموں میں آج کے نوجوان پھنس جاتے ہیں، یہ کون سمجھائے گا؟ اس سمجھانے کے لیے یہ میٹنگ بلائی گئی ہے. یہ آپ کے ہو سکتا ہے آج بہت سارے لڑکوں کو اب سنڈے تھا آج ہم گھومنے جائیں گے مغل گارڈنس میں، ہم انجوائے کریں گے، کہیں ہم لال چوک پہ پھریں گے، اور آپ کو یہاں بلایا گیا کہ سنڈے کا دن ہے. ہم کوشش کریں گے زیادہ سے زیادہ ہمارے بھائی، ہمارے نوجوان جو فیوچر میں ہمارے مستقبل میں سارا انہی کندھوں پر آنے والا ہے. آپ میں سے کم کوئی ڈاکٹر ہوگا، کوئی انجینئر ہوگا، کوئی لائر ہوگا، کوئی ایڈمنسٹریٹر میں ہوگا، کوئی کہیں ہوگا، کوئی کہیں ہوگا. گویا آئندہ کی قوم اور ملت اور دین کی ذمہ داری آپ کے کندھوں پر آنے والی ہے. اس وقت یہ جوانی کے رومانی خیالات یہ ساتھ نہیں دیں گے آپ کا. اس وقت آپ کی صلاحیتیں ساتھ دیں گی، وہ کیا آپ کی آنیسٹی ساتھ دے گی، اس وقت آپ کی ہمت ساتھ دے گی، آپ کی پیشنس کتنی پیدا ہوئی ہے وہ ساتھ دیں گی. گندے ماحول میں پھنسیں گے، آپ اپنے آپ کو کنٹرول کرنا اگر سیکھ چکے ہوں گے تو بچ سکیں گے، ورنہ گندگیوں میں ایسے بہہ جائیں گے جیسے پانی میں تنکے بہہ جاتے ہیں. بعد میں کہتے ہیں صاحب افسر بہت بڑا مگر کرپٹ ہے، لڑکا بہت اچھا ہے بہت قابل ہے مگر افیئرس میں پھنسا ہوا ہے، بہت اچھی لڑکی ہے بہت قابل ہے مگر خراب ہو چکی ہے. مجھے کل کسی نے بتایا، کل یہ پرسوں کہنے لگا جی ایک بیٹی یہی شہر سے اس نے فون پر بتایا، کہنے لگا جی ایک بیٹی کو ہم جانتے ہیں، وہ 3 مرتبہ حضور نبی علیہ السلام کی زیارت کر چکی ہے. ایک حالت اس کی یہ ہے، اور دوسری حالت اس وقت یہ ہے کہ وہ کسی لڑکے کے ساتھ پھنس چکی ہے اور ایبارشن کرنے پر مجبور ہو رہی ہے. ایک حالت وہ تھی اور ایک حالت اس وقت یہ ہے. اس سے میں نے مجھے پوچھنا کیا ہے، کہنے لگے جی ہم اس کو ہیلپ کریں ایبارشن کرانے میں. پہلی حالت یہ تھی کیونکہ یہ لڑکا یا لڑکی جب یہ جوانی سے پہلے ہوتے ہیں تو معصوم ہوتے ہیں، ان کا دل آئینہ ہوتا ہے، وہ اللہ کو پیارے ہوتے ہیں، اللہ نے بڑی محبت سے ان کو بنایا ہوتا ہے. یہ خوبصورت جسم، یہ بنے ہوئے شاندار جسم کی باڈی، یہ تمام اللہ نے بنائے ہوتے ہیں. معصوم ہوتا ہے، جو ہی جوانی سٹارٹ ہو جاتی ہے تو اب وہ جو پہلے معصوم تھا اس وجہ سے طرح طرح کی زیارتیں ہوتی ہیں. اللہ کا پیارا ہوتا ہے یہ، اور بہت محبت ہوتی ہے اللہ کو اس سے کہ میں نے تمہیں بنایا ہے، ہر چیز تمہیں دی ہے، تمہیں تو پتا بھی نہیں تھا تمہیں دنیا میں کیا ہونا چاہیے، ساری چیزیں میں تمہیں دے دی. یہ ان کا غلط استعمال نہیں کرنا. اب جب یہ غلط استعمال کرتا ہے تو اس کی آنکھ گندی ہو جاتی ہے، اس کی زبان گندی ہو جاتی ہے، اس کے کان گندے ہو جاتے ہیں. وہ جب میوزک سنتا ہے تو اس کے کان گندے ہو گئے. وہ جب لڑکیوں کو دیکھتا ہے اس کی نگاہ گندی ہو گئی. لڑکی لڑکوں کے ساتھ افیئرس قائم کرتی ہے، اس کا کیریکٹر خراب ہو گیا. وہ جب گانے گانے لگتا ہے اس کی زبان گندی ہو گئی. وہ رات کو جب غلط پروگرام دیکھتا ہے، ڈرامے، فلمیں اور دوسرے خرافات جب دیکھتا ہے تو اس کے دماغ میں گندگیوں کا بار جمع ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر ہوتے ہوتے بعد میں کہاں پہلے کہاں تھا اور بعد میں کہاں پہنچ جاتا ہے. بہرحال یہ سبق سکھانے کے لیے اور یہی باتیں سمجھانے کے لیے آپ کو یہاں جمع کیا گیا. آپ کا دل نہیں دکھانا ہے، آپ کو کوئی غلط گائیڈنس نہیں کرنی ہے، آپ کو کسی غلط راستے پر نہیں لے جانا ہے. ہو سکتا ہے کہ یہاں آپ ارادہ کر کے اٹھیں گے اور آپ کا گھر والے آپ کے خلاف ہو جائیں گے. جی میں نے آج ارادہ کیا میں نماز پڑھوں گا. ہو سکتا ہے کسی گھر والے کہ بیٹا آپ کو تو فیوچر بنانا ہے، کہاں نمازوں میں غلط گئے تو تم اپنا پہلے فیوچر بناؤ. ہو سکتا ہے کوئی بیٹی ارادہ کر کے اٹھے گی میں اپنی باڈی کی نمائش نہیں کروں گی، میں ذہین کلچر میں پھنسنے والی نہیں ہوں، میں گندے لباس نہیں پہنوں گی، میں ایسے کپڑے نہیں پہنوں گی جس سے لڑکے میرا پیچھا کرنے لگے، میں ایسے خیالات نہیں رکھوں گی جس سے میں یہیں سے کسی کے ساتھ پھنس جاؤں گی. یہاں سے ارادہ کریں گے آپ اٹھیں گے. ہو سکتا ہے آپ کے گھر والے آپ کو سپورٹ نہ کریں، وہ کہے گا تم جو ہے وہ غلط راستے پہ پڑ گئی. میں ایسی بیٹیوں کو جانتا ہوں
جو فون کرتی ہیں جی ہم نے ارادہ کیا تھا ہم کم سے کم عبایا پہنیں گی، ہم نے جیب خرچ میں سے تھوڑے تھوڑے پیسے بچائے، اور بچانے کے بعد اب جب ہم عبایا لے کر کے گھر گئی تو ماما نے فوراً میرے پرس سے عبایا لے کر جلا دیا. ہمارے گھر میں عبایا شبایا نہیں چلے گا، ہم تو ماڈرن ہیں، ہم تو آگے بڑھنے والے ہیں، ہم یہ بیکورڈ نہیں ہیں. تو آپ کو بیکورڈ ہونے کے تانے آپ کے گھر والے دے سکتے ہیں، آپ کے کلاس کے لڑکے دے سکتے ہیں، آپ کے کولیگز دے سکتے ہیں، آپ کے سر دے سکتے ہیں، آپ کے اسکول و کالج میں آپ کو تانے مل سکتے ہیں. کیوں؟ آج کا زمانہ وہ ہے، آج کا دور وہ ہے کہ سدھرنے والے کو تو تانے ملیں گے، بگڑنے والے کو شاباشی ملتی ہے. لڑکا آوارہ ہوتا ہے، والدین کہتا ہے کیا کہہ رہی ہے، اور جب وہ سدھرنے لگتا ہے کہنے لگا بیٹا تم تو لگتا ہے تم پھنس گئے مسجد والوں کے پاس، تم تو پھنس گئے کہیں تبلیغ والوں کے پاس، اب تم یہ امامے شمامے اس سے کیا ہوگا. اس میں ہماری غلطی بھی ہوتی ہے. جب لڑکا دین کی طرف آنے لگتا ہے تو پڑھنے میں کمزوری آ جاتی ہے. اب وہ سوچتا ہے مجھے کیا پڑھنا ہے، میں تو دین کی طرف چلا گیا، والدین ریئیکشن کرتے ہیں اسے پڑھنا ہی چھوڑ دیا ہے. اس لیے دیندار بننے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ اپنی پڑھائی میں کمزوریاں ہیں، آپ اپنے سبجیکٹ میں کمزور نہ ہی. جو دین کی طرف آئے اس کو زیادہ پڑھنا چاہیے، اس کو زیادہ ایکٹیو ہو جانا چاہیے، تاکہ کل کو گھر والے، آپ کی سوسائٹی والے، آپ کی دائیں بائیں کے لوگ یہ نہ کہیں جو دیندار بنا وہ کچھ بھی نہیں بنتا بعد میں. نہیں، آپ کہیے میں دیندار بنوں گا، دیندار بننے کے سب سے آگے. دیندار بن کر کے پھر قابل بننا تو بہت آسان ہے، اور بے دین بن کر کے خرابی میں پھنس کر قابل بننا بہت مشکل ہے. کیونکہ آپ کی راتیں نہ جانے کن گندے کاموں میں گزریں گی. آپ کہیں نیٹ پر پھنسے ہوئے ہوں گے، آپ کہیں فیس بک میں ہوں گے، آپ کہیں افیئرس میں پھنسے ہوں گے، رات رات ہم نہ جانے کس کو موبائلوں پر باتیں کرتے ہوئے آپ کا وقت گزر جائے گا. آپ کلاس روم میں ہوں گے، لیکچر سن رہے ہوں گے، مگر جی چاہے گا جلد سے جلد لیکچر ختم ہو جائے، مجھے اس سے اپوائنٹمنٹ ہے، مجھے وہاں کیفیٹیریا میں اس سے ملنا ہے، مجھے کنٹین میں اس سے ملاقات کرنی ہے. وہ الگ انتظار کر رہی ہوگی، آپ الگ پریشان میں ہوں گے، کلاس میں بیٹھ کر کے کیا کھاک پڑیں گے. اسی وجہ سے لڑکوں کے ہاتھوں میں ڈگریاں ہیں، قابلیت زیرو ہے. بہرحال ان ساری باتوں کو ذہن میں رکھ کر میرے نوجوان بھائیوں، آپ کی یہ زندگی بے انتہا قیمتی ہے. اس قیمتی زندگی میں ایک طرف سے آپ کو بننا ہے اور ایک طرف سے بگڑنے والی باتوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے. اگر کوئی آدمی بیمار ہوتا ہے، وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، ڈاکٹر اس کو ٹھیک طرح سے چیک اپ کرنے کے بعد اس کا ٹریٹمنٹ شروع ہوتا ہے. آپ کو یہ دوائیاں کھانی پڑیں گی اور ان تمام چیزوں سے آپ کو پرہیز کرنا ہوگا. اگر یہ پیشنٹ دوائیاں کھائے پرہیز نہ کرے تو کیا ٹھیک ہوگا کہ نہیں؟ اور اگر یہ پیشنٹ پرہیز تو پورا کر رہا ہے مگر دوائی نہیں کھا رہا ہے، ٹھیک ہوگا کہ نہیں؟ آپ کو تو دونوں کام کرنے ہوں گے. جو چیزیں آپ کو کھانی ہیں وہ کھائیں، اور جن چیزوں سے آپ کو پرہیز کرنا ہے وہ پرہیز کریں. کولیسٹرول بڑھ گیا، گوشت بند، پروٹین کی چیزیں بند، گاؤٹ کی بیماری ہو گئی، ڈاکٹر نے کہا صاحب پروٹین کی ساری چیزیں بند کر دو، دالیں مت کھاؤ، میٹ مت کھاؤ، اور جی چاہتا ہے جی ہم بھی کھائیں گے اور کچھ نہیں تو کم ہم چکن ہی کھائیں گے. لیکن ڈاکٹر کہتا ہے نہیں صاحب آپ یہ بھی نہیں کھائیں گے، جتنی چیزوں میں پروٹین ہے آپ کا گاؤٹ بڑھ جائے گا، آپ کو پرہیز کرنا ہوگا. اس کے بعد میں دوائی یہ دے رہا ہوں. آپ کہتے ہیں دوائیاں تو سر میں کھاؤں گا تو، مگر یہ بند مت کیجیے، اس کے بغیر میں جی نہیں سکتا، مجھے تو لقمہ حلق سے نہیں گزرتا ہے. وہ کہتے کہ ہم سے ہلاک بات، یہ مجھ سے نہیں ہو سکے گا، مجھے تو چاہیے. ڈاکٹر کہے گا بیٹا ہم سے آپ کا علاج نہیں ہو سکتا، کہیں اور جاؤ. اور اگر آپ یہ کہیں گے نہیں صاحب میں پورا پرہیز کروں گا، مگر جو انفیکشن ہوا ہے اس انفیکشن کو دور کرنے کے لیے تو آپ کو اینٹی بایوٹک لینا ہوگا. تو کھانے کی چیزیں بھی کھانی پڑیں گی اور پرہیز کی چیزوں. ٹھیک اسی طرح سے اس زندگی میں بننے کے لیے جو کام کرنے ہیں وہ بھی کریں گے آپ، اور جن بگڑنے والے کاموں سے بچنا ہوگا، ان سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہوگا، چاہے آپ اندر سے کتنا ہی دل کرے میں یہ کروں. یہ جو آپ کی اس وقت کی زندگی ہے، اس زندگی میں ایک طرف سے شوق ہوتا ہے میں کچھ بنوں گا، میں قابل بنوں گا، میں کچھ کر کے دکھاؤں گا، میں والدین کو خوش کروں گا، یہ شوق بہت مبارک. لیکن ساتھ میں رومانٹک خیالات بھی آتے ہیں. اس رومانٹک خیالات میں سوچتا ہے، وہ خیالوں میں سنتا ہے میری بیوی کیسی ہوگی، وہ خیالوں میں ہوتا ہے میرے افیئرس کس کے چل رہے ہیں، وہ خیالوں میں سوچتا ہے کہ گھنٹوں گھنٹوں تک اسی خیال میں ناچتا رہے گا، اور پھر سوچتا ہے میں بھی کسی کے ساتھ تعلقات جوڑوں گا. تو یہی سے پھر آگے لڑکے اور لڑکوں کے تعلقات شروع ہو جاتے ہیں. آپ میں سے اگر کوئی بچا ہوا ہے تو بہت مبارک، اور آئندہ بچنے کا پختہ ارادہ کر کے رکھیں. کہ لگے یہ وہ زہر ہے جو زہر بظاہر بہت میٹھا ہے پر اندر اس میں بہت خطرناک زہر ہے. جو بچا ہوا ہے وہ شکر پڑھیں، اور آئندہ اپنے آپ کو کہیں میرے بھائی، اپنے آپ کو کہیے میرے بھائی تو میرے ہاتھ میں ہے، میں نے آج تک تجھے بچایا، آئندہ بھی تجھے بچا کر کے چلاؤں گا. اور جو لڑکے اور لڑکیاں اس میں پھنسے ہوئے ہیں ابھی سے یہاں سے طے کر کے اٹھیں. آپ اپنے آپ کو دھوکہ مت دیں، اپنے والدین کو دھوکہ مت دیں، اپنی سوسائٹی کو دھوکہ مت دیں. وہ سمجھتے ہیں بہت شریف لڑکا ہے، بہت پیاری بیٹی ہے، اور وہ کہیں سے کہیں پہنچ چکے ہیں، وہ اس کے افیئرس چل رہے ہیں، اس کے کانٹیکٹس ہیں، وہ کہیں اور سے اس کا وہ جو ہے کہیں اور سے اس کو پیسے پہنچ رہے ہیں، کہیں اسے موبائل. شیطان کیسے کیسے دھوکے دیتا ہے. ایک لڑکے کا واقعہ میں سناتا ہوں آپ کو.
کسی لڑکی کے ساتھ تعلقات ہیں، 1 ہفتے تک وہ فون کرتا رہا، وہ فون ہی اٹینڈ نہیں ہو رہا، پریشان ہو گیا، کسی طرح سے ملاقات اس نے کہ بھائی کیا ہو گیا، وہ آپ فون ہی نہیں اٹھا رہے ہیں، کیا لگا گھر والوں نے فون ہی چھین لیا۔ اچھا تو گھبرانے کی کیا بات ہے، میں ارینج کروں گا تیرے لیے موبائل سیٹ۔ اب پیسہ ہے نہیں، گھر والے جو ہے وہ روزانہ 100 روپے خرچہ دیتے ہیں جیب خرچ، اس سے موبائل خرید نہیں پا رہا ہے، تو اس نے پلان بنایا کیا کروں گا میں، اپنے والد سے کہتا ہے ڈیڈی ایک بڑی ضروری کتاب مجھے لینی ہے اور وہ سلیبس کی کتاب ہے۔ بیٹا باپ نے کہا کتنے کی آتی ہے وہ، انہوں نے کہا جی بس 2500-3000 کی ایسے آتی ہے۔ باپ نے کہا ٹھیک ہے، جب تم کے سلیبس کی کتاب ہے اور ضروری ہے تو لے لو۔ چنانچہ اس نے پیسے دیے، اس کو تو کتاب نہیں خریدنی تھی، وہ جا کر کے 1500-2000 روپے کا موبائل خریدا اور 1500 روپے ریچارج کیا اور بھیج دیا اسے۔ اب ہم راتوں کو بیٹھ کے باتیں کریں گے، لیکن گھر والوں کو کیا بتایا گیا کتاب کہاں ہے، اس کے لیے دوسرا تگڑم کہتا، اپنے سر سے کہتا ہے سر وہ فلاں کتاب ہے نا آپ کے پاس، 1-2 دن کے لیے آپ مجھے دیں گے؟ انہوں نے کہا بیٹا لے لو، مگر دیکھو واپس کرنا کتاب۔ انہوں نے کہا جناب بالکل واپس کروں گا۔ اب کتاب لے کر گھر آیا، دکان سے پالیتھین لیا، اس پالیتھین میں کتاب ڈالی اور ڈالنے کے بعد گھر آیا، کہنے لگا ڈیڈی کتاب لے آئے میں، یہ ہے۔ ٹھیک، باپ بہت خوش ہو گیا، مگر ہے نا وہ سر کی کتاب۔ اب اس کے لیے دوسرا تگڑم کہنا، کہنے لگا 2-3 دن ہو گئے، اب وہ ابا جان سے کہتا ہے ڈیڈی یہ کتاب بہت اچھی ہے، وہ میرا سر ہے نا، وہ کہہ رہا تھا بیٹا تم یہ کتاب اگر مجھے دے گو چلو میں فیس بھی نہیں لوں گا، مگر کتاب مجھے دے دو۔ تو دیکھو اپنے گھر والوں سے کہنا مجھے بہت اچھی کتاب ہے یہ، اور شاید یہاں ملے گی بھی یا نہیں ملے گی، تم نے کہاں سے منگوائی؟ کہا کہ جناب میں تو وہاں۔ تو اب ڈیڈی سے کہتا ڈیڈی میں کتاب سر کو دے دوں، پیسے اسے مانگوں؟ ڈیڈی کہتا ہے نہیں بیٹا آپ کیا پیسے مانگو گے، دیکھو وہ تمہیں پڑھاتا ہے، دیکھو اس کتاب میں تم کو دوسری لانے کے لیے میں تم کو پیسہ دوں گا، کھٹ سے گیا اور کتاب اسے دی۔ ٹھیک، سر آپ کی کتاب آپ کو واپس، اور اس کے بعد پھر کانٹیکٹ چل رہا ہے۔ شیطان اس طرح سے تگڑموں میں لڑکوں کو اور لڑکیوں کو پھنساتا ہے۔ ان تمام باتوں کو سمجھیں اور اس طرح سے اپنی جوانی، تو جو لڑکے اور لڑکیاں آپس میں غلط ریلیشن میں پھنسے ہوئے ہیں، ابھی اسی مجلس میں اس اللہ کے گھر میں یہ جان کر کے یہ میرے لیے زہر ہے، یہ جان کر یہ میرے لیے نقصان پہنچانے والا، میری جوانی برباد ہو جائے گی، میں غلط کاموں میں پھنسوں گا، میں وہ غلط کام کرنے پر مجبور ہو جاؤں گا، آپ اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر سکیں گے۔ کنٹرول کرنا بے انتہا مشکل ہے۔ انسان جب جذبات کے دباؤ میں آ جاتا ہے اس کے بعد اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر پاتا۔ تو پہلی جو خرابی